اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th کی اسلامیات اختیاری، اس کا ایک اہم سوال سورہ انفطار ہے۔ اس کا ترجمہ عموماً بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، تو یہ ویسے بھی ایک بیسک مسلمان ہمیں قرآن پاک سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کامیابی پھر عطا فرماتا ہے اگر اس کو پڑھا سمجھا اس کے عمل کیا جائے، اور اللہ پاک آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اذا السماء فطرت، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، سما کہتے ہیں آسمان کو، انفطرت کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو فرمایا اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انفطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جانا۔ واو کا مطلب اور، اذا جب، کواکب کوکب کی جمع ہے، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، اور کواکب ستارے۔ انتصرت کا مطلب ہے بکھر جانا، یعنی یہ جو ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، سیارے آپس میں بکھر جائیں گے۔ تو انتصرت کا مطلب کیا ہے؟ بکھر جانا، یعنی ستارے آپس میں ٹکرائیں گے تو یہ پورا نظام میں شمسی اللہ پاک اس کو ختم فرما دے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، واو اور اذا جب، بحار بحر کی جمع ہے، بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، یعنی جب سمندر، فرمایا فجرت، فجرت کا مطلب ہوتا ہے ابل پڑنا، یعنی کسی چیز کا اپنی جگہ سے، تو کیونکہ قیامت والے دن زلزلہ اتنا شدید آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، تو شدید زلزلہ اس کی وجہ سے وہ سمندر ابل پڑیں گے، سونامی کی صورت میں وہ پانی بہے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، واو اور اذا جب، قبور قبر کی جمع ہے، یعنی قبریں بُعْصِرَت اکھیڑ دی جائیں گی، یعنی یہاں پہ بھی جب زلزلے کی کیفیت ہوگی تو قبریں پھٹ پڑیں گی، اکھڑ جائیں گی۔ بؤصرت کا مطلب کیا ہے؟ اکھڑ جائیں گی، اکھیڑ دی جائیں گی۔ عالمت، تو انسان زندہ ہو جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا، عالمت نفس، ہر نفس جان لے گا، ما قدمت، جو آگے بھیجا، و اخرت، اور جو پیچھے چھوڑ آیا، یعنی جو نیک اعمال کیے وہ تو آگے اس کے لکھے گئے، اور جو پیچھے چھوڑ آیا یعنی اچھی کسی کام کی بنیاد رکھی، لوگوں کو علم سکھایا، پڑھایا، اچھی کسی کی تربیت کر دی، تو جو کچھ وہ پیچھے اعمال کرتے رہیں گے تو صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو ما قدمت، جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا وہ بھی سب اس کے پتہ چل جائے گا، یعنی جب قیامت آئے گی۔ اب چھٹی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا کا مطلب ہوتا ہے اے انسان، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما کا مطلب ہوتا ہے ما بمعنی شیء ہے چیز، غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے مہربان کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا۔ غرہ کا مطلب ہے کہ دھوکے میں مبتلا، الذی، وہ تمہارا رب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر تشریح آ جاتی ہے تو آپ نے اس کی تشریح یہ کرنی ہے، کیونکہ ترجمہ و تشریح امتحان میں آتا ہے۔ تو اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے، یعنی اس چیز کی طرف تو زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اپنے رب سے غافل ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز اذانیں ہوتی ہیں لیکن انسان جو ہے نا وہ نماز کی طرف یا مسجد کی طرف نہیں راغب ہوتا، اس طرح ایسی، تو اللہ فرماتا ہے وہ کون سی چیز ہے جسے تم زیادہ، جس کی طرف تمہیں التفات ہے، جس کی طرف تمہارا کھچاؤ ہے، اور رب سے تم غافل ہے۔ تمہارا رب تو اتنا مہربان ہے، الذی خلقک کا، اس نے تمہیں پیدا فرمایا، خالق کا مطلب کیا ہے؟ پیدا فرمایا، فسواک، اور ٹھیک کیا، فعدلک، اور تجھے متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ رکبہ کا مطلب کیا ہے؟ جوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے، بل تکذبون بالدین، رب تو تمہارا بڑا مہربان ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اصل بات یہ ہے بل تکذبون بالدین، تم قیامت کے منکر ہو، قیامت کا انکار کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک علیکم، تم پر، لحافظین، محافظ ہیں۔ محافظ وہ کون سے ہیں؟ آگے فرمایا کرامن کاتبین، وہ معزز کاتب ہیں، کاتب کہتے ہیں لکھنا، جیسے کتابت ہوتی ہے نا لکھنا، کاتب کہتے ہیں لکھنے والا، تو کاتبین جو دو ہیں فرشتے، تو کرامن کاتبین دو فرشتے نیکیوں اور بدیاں لکھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کرامن، وہ معزز لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار، ابرار بر کی جمع ہے، نیک لوگ ان کو کہتے ہیں ابرار، لفی نعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ واہ، ان الفجار، اور بدکار، لفی جہیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین،
وہ انہیں جہنم میں قیامت کے دن پھینکا جائے گا. وما هم عنها بغائبین، اور وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اللہ نے فرمایا کہ تم کیا جانو قیامت کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر فرمایا تمہیں کیا ادراک کہ قیامت کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کا بدل نہیں بنے گا. کوئی کسی، دیکھیں آج دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ اگر پھنس گیا تو دوسرا اسے چھڑا لیتا ہے. تو قیامت والے دن کوئی نفس کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا. ہاں، شفاعت وہی کرے گا جس کو رب اذن عطا فرمائے گا، کیونکہ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا حکم اللہ کا ہے. تو اس دن سب کو نفسا نفسی ہوگی، ہر بندہ اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے. آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ تھانے میں کوئی چلا جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے، کچھ سفارش آتی ہے چھوٹ جاتا ہے، یا پیسہ دے کے، تو اس طرح کے معاملات. لیکن قیامت والے دن کیونکہ حکم اللہ کا ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی، سفارش کی اجازت عطا فرمائیں گے وہی کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن سارا حکم اللہ کا ہوگا. اس لیے قیامت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ اللہ نے فرمایا کہ جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں والی جنت ہے، اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے یہ اس صورت کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا گیا. ایک دفعہ ہم اس کو ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں کہ با محاورہ اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت، جب سمندر ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس، ہر بندہ جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے مہربان رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک کیا، متناسب بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑا. کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم قیامت کے منکر ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر محافظ فرشتے ہیں. کرامن کاتبین، وہ ہیں معزز کاتب میں لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار نعمتوں والی جنت میں جائیں گے. وَإِنَّ الفجار لفی جحیم، اور جو بدکار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یصلونہا یوم الدین، انہیں جہنم میں قیامت کے دن پھینکا جائے گا. وما هم عنہا بغائبین، اور وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو وہ قیامت کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر فرمایا تم کیا جانو وہ قیامت کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کا کچھ اختیار، کسی کے بارے میں کوئی کچھ اختیار نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اس دن سارا حکم اللہ کا ہوگا. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.